مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ہمارے سبق میں ماں کے احوال کے حوالے سے گفتگو ہے. ماں کے 3 احوال ہیں. نمبر 1 السدس، اس کے لیے چھٹا حصہ ہے 1/6. جب اس کے ساتھ اولاد آ جائے، اب اس کی شرط یہ ہے کہ جب اس کے ساتھ اولاد آ جائے، بیٹی ہو یا بیٹا ہو، ٹھیک ہے، یا آگے اولاد کی اولاد آ جائے، یا بہن بھائیوں میں سے وہ بہن بھائی چاہے حقیقی ہوں، چاہے اللاتی ہوں، چاہے اخیافی ہوں. حقیقی جس کو ہم عینی کہتے ہیں، اللاتی باپ شریک، اخیافی ماں شریک بھائی، اگر وہ بھی ساتھ آ جائیں یا صرف وہی ہوں تو بھی ماں کو 1/6 ملے گا. چنانچہ ارشاد گرامی ہے وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ. کہ والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا ہے، یعنی ماں اور باپ دونوں کے لیے، اگر میت کی اولاد ہو. چونکہ ماں کے لیے الگ سے بھی ذکر ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ. وہاں کے لیے اس وقت بھی 1/6 ہے کہ جب اس کے ساتھ بہن بھائی آ جائیں، میت کے بہن بھائی آ جائیں ماں کے ساتھ. ٹھیک ہو گیا جی. اور دوسری حالت یہ ہے ثلث الکل، 1/3، کل مال کا تیسرا حصہ دیا جائے گا. یہ اس وقت ہے، اس کی شرط یہ ہے کہ جب اولاد نہ ہو، اولاد کی اولاد بھی نہ ہو، اور بہن بھائیوں میں سے بھی کوئی نہ ہو. جب ان دونوں طبقوں میں سے کوئی نہ ہو تو پھر اس وقت ماں کو 1/3 کل جائیداد کا، کل پراپرٹی کا ثلث الکل ملتا ہے. ثلث الکل یعنی 1/3. تیسری حالت ہے اس کی ثلث ما باقیہ بعد فرض احد الزوجین، یعنی میاں بیوی اس کے ساتھ آ جائیں تو میاں بیوی کو دینے کے بعد والدہ کو، میاں بیوی میں سے جو بھی آ جائے اس کو دینے کے بعد جو بچے اس کا 1/3 دیا جائے گا. ثلث ما باقی کا یہ مطلب ہے. شوہر یا بیوی اس کے ساتھ آ جائیں تو اس وقت اس کو دیں گے، پہلے اس کو دینے کے بعد پھر اس کا جو بچے گا اس کا 1/3 دیا جائے گا. پہلے ماں کو کتنا مل جائے گا؟ وہ ہم صورت بناتے ہیں اس کے اندر. بالکل ابھی یہ چیز صرف میں ذرا بیان کر رہا ہوں. اب جی ذرا اس کا سیاست اجرا کرتے ہیں کہ ماں کے لیے پہلی حالت کیا تھی؟ 1/6. یہ دیکھیں، ماں ساتھ بیٹی آ گئی، ٹھیک ہو گیا. ذرا باپ ساتھ لگا دو. ماں کو کتنا ملے گا؟ چونکہ اولاد ہے 1/، بیٹی 1/، باپ ہے 1/، چونکہ بیٹی ہے ساتھ اس لیے ساتھ. تو مسئلہ شروع ہوا 6 سے. 6 کا چھٹا 3 اس سے آ گیا، اور 6 کا چھٹا 6 کا چھٹا. اچھا 1 اور 3 کتنے ہو گئے؟ 4 اور 1. باپ 1 عصبہ ہونے کی وجہ سے لے جائے گا. یہ بات سمجھ آئی؟ اب دیکھیں ماں
کے ساتھ بیٹی آ گئی، اولاد آ گئی، اس واسطے ماں کو سدس یعنی 1/6 ملا۔ اب بیٹی کی جگہ اگر پوتی آ جائے تب بھی یہی، بیٹا آ جائے صرف ذرا صورت مسئلہ بدلے گی۔ جی اگر ساتھ بیٹا آ جاتا ہے، مثلا ماں ہے، بیٹا ہے، باپ ہے، ماں کو 1/، بیٹا اسبا، باپ کو 1/6، مسئلہ 6 سے شروع ہے، 6 اسے مل گیا، 1 اسے مل گیا، 1 اسے مل گیا، باقی بیٹے کو مل گیا۔ اب یہاں پر بیٹا آ گیا، تھوڑے سے مسئلہ فرق پڑ گیا ہے، لیکن یہ ہے کہ ماں کو ملا 1/6 ہے۔ جی اب یہ ہے کہ ماں کے ساتھ اگر بہن بھائیوں میں سے کوئی آ جاتا ہے، ماں ہے ساتھ بہن آ گئی، بہن جب لکھا جائے تو مراد کون سی ہوتی ہے؟ حقیقی بہن، ٹھیک ہے جی۔ اچھا جی، تو اب ماں کو کتنا ملے گا؟ اور یہاں چچا کو ڈال دیں یا باپ ہی کو ڈال دیں، زیادہ بہتر ہے، چونکہ اولاد نہیں ہے تو یہ خالی اسبا بن جائے گا۔ بہن 1 ہے تو اس کو 1/2 مل جائے گا، ٹھیک ہے۔ مسئلہ 6 سے شروع ہوا، 1 اسے مل گیا اور نصف اسے مل گیا، باقی 2 باپ کے حصے میں آ گئے۔ یہ بات سمجھ آئی؟ تقریباً ہم نے اپنے اصول سے نہیں ہٹنا۔ اصول میں یہ ہے کہ بہن 1 ہو تو اس کو 1/2 ملے گا، اب اس کے مقابلے میں باپ ہے اس کو 2 مل رہے ہیں، اور میت کی بہن کو جو ہے وہ 3 مل رہے ہیں، تو ہم نے اس کو نہیں دیکھنا، ہم نے یہ دیکھنا ہمارا اصول جو ہے وہ اس قرآن و حدیث کے مطابق ہے، تو اس کو درست ہے کہ نہیں ہے، اس کے مطابق صورت صحیح نکل آئی ہے کہ نہیں؟ جی نکل آئی ہے۔ تو ماں کو بہن کی موجودگی میں 1/6 مل گیا۔ ایک منٹ، ایک بات یہاں پر یاد رکھنی ہے، یہاں پر ایک لفظ ہے، آپ نے اس کی طرف غور نہیں کیا، او مع الاثنین من الاخوۃ والاخوات، اس وجہ سے ہم یہاں پر بہنیں 2 رکھ دیں گے، یہ ذرا مٹا دو، ایک بہن کے ساتھ ایسا نہیں ہوگا، یہ 2/3 سمجھے؟ مسئلہ اس سے شروع ہوگا۔ وہ جو پہلی صورت بنائی ہے اس صورت میں اس کو ماں کے ساتھ ثلث الکل بنے گا، کیونکہ قرآن نے کہا ہے فَإِن كَانَ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّ السُّدُسُ، اور اخوت اور اخوات ہوتی ہے یہ جمع ہے، اور وراثت کے اندر جمع کے اطلاق 1 سے زیادہ پر ہوتا ہے، یعنی عموماً جمع کے اطلاق 3 پر ہے، لیکن وراثت کے اندر جمع کے اطلاق 1 سے زیادہ یعنی 2 پر شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس نے یہی تو اعتراض کیا تھا، آپ کے پاس جب یہ مسئلہ گیا سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس والے سے، جب کہا کہ بھئی ماں کو 6واں حصہ دیا جائے، 2 بہنیں ہوگی، اپنا مسئلہ ہے تو 2 بھائی ہوئے، تو آپ نے فرمایا اس کو ماں کو 6واں حصہ دے دو۔ آپ نے فرمایا قرآن تو کہتا ہے فَإِن كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ، اور اخوان اور اخوت جو ہے وہ ہماری عرب کی زبان کے اندر وہ جمع پر اس کا اطلاق ہوتا ہے، آپ کیسے اس کو دے رہے ہیں ماں کو ثلث سے سدس کی طرف، اس کا تو 1/3 بنتا ہے، تو اس وقت آپ نے فرمایا کہ بھئی میں باقی جو اصحاب ہیں ان کی مخالفت نہیں کر سکتا، اور اصل ضابطہ یہ تھا کہ وراثت کے اندر جو 2 ہوتا ہے، اثنین جو ہوتا ہے وہ جمع کے قائم مقام ہوتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اور اگر اس طرح ایک بہن تھی، اب ذرا ایک بہن والی صورت بنا دی، ایک بہن تھی، یہ بھی مٹا دو، اب ماں کے لیے پھر حصہ بدل جائے گا،
ایک بٹا اور ادھر 1/2. ادھر 2 آیا اور ادھر 2 اور 3 اور ادھر 1 آ گیا. ٹھیک ہے جی. یہ ثلث الکل کی مثال ہوگی. ثلث الکل کی ایک اور مثال دیکھ لیں. ماں ہے، بھائی ہے، باپ ہے. اب جی ماں کے لیے 1/3، باپ بھائی یہ اسباب میں سے. اب جو اقرب ہوگا وہ لے جائے گا ان میں سے. اقرب کون سا ہے وہ آگے آ جائے گی بات کہ جزء میت ہے، جزء ابل میت ہے، جزء اصل میت ہے، وہ ساری اس کی تفصیل آگے آ جاتی ہے. تو بنے گا باپ یہ تو یہی باقی لے جائے گا. ٹھیک ہے، کل مار کے 3 ہی سے بنے گا، 1 ہی سے مل جائے گا، باپ 2 لے جائے گا. ماں کی تیسری حالت تھی ثلث ما باقیہ بعد فرض احد الزوجین. یہ ایسے بنے گا، مٹاؤ جی. اس کے 2 ہی مسئلے ہیں. پوری وراثت کے اندر یہ صرف 2 مسئلوں میں ہوتا ہے. مثلا زوج اور ساتھ اس کے آگے ماں اور باپ، یعنی شوہر. ثلث ما باقیہ کی مثال. اب دیکھیں زوج کو اولاد نہیں ہے تو زوج کو کتنا ملے گا؟ 1/2 ہو گیا. ماں کو چونکہ اولاد نہیں ہے، بھائی نہیں ہے تو 1/. باپ اسبا محض بن جائے گا. مسئلہ شروع ہو گیا 6 سے. 6 کا نصف ہم نے دیا اسے، پیچھے کتنا بچا؟ پھر 3 رہ گیا نا. اب 3 جو باقی سے ہم نے نکالا تو اس 3 کا تیسرا اسے ملا ہے. بات سمجھ آئی؟ ٹوٹل کتنے ہو گئے؟ باقی کتنے بچے؟ وہ باپ لے. اسے کہتے ہیں ثلث ما باقیہ، کہ خاوند کو دینے کے بعد جو باقی بچا ہے اس کا تیسرا حصہ دینا ہے. بیٹاؤ جی. دوسری صورت اس کی، یہ زوجہ، ماں، باپ. زوجہ کو 1/، اولاد نہیں ہے تو 1/4 مل گیا. ماں ہے 1/3 مل گیا. باپ اسبہ بن گیا. تو مسئلہ کسے ہم نے شروع کیا؟ 12 سے. اب 12 میں سے 3 نکالے، بقایا 9 بچے. اب 9 کا تیسرا کتنا ہے؟ ٹوٹل ملا لے، بقایا کتنے بچے؟ وہ باپ لے جائے. اسے کہتے ہیں ثلث ما باقیہ بعد فرض احد الزوجین. ٹھیک ہے جی. ثلث ما باقیہ کہ زوجین میں سے کوئی ایک آ جائے ساتھ، تو پھر زوج اور ابوین، زوجہ اور ابوین آئے تو اس وقت یہ طریقہ کار ہوگا مسئلے کا. اگر باپ کی جگہ دادا آ جائے تو اس وقت اس میں یعنی فرق ہے. فلیل ام ثلث جمیل مالی، تو ماں کے لیے اس وقت یعنی باپ کی جگہ یہاں پر دادا آ جاتا ہے تو ماں کے لیے ادھر ثلث جمیل مال، ثلث مال یعنی کل مال. مٹاؤ ذرا، میں صورت ہی بتا دوں. مثلا زوجہ، ماں، دادا، باپ نہیں ہے. زوجہ کو کتنا ملا جی؟ شاباش. ماں کو، دادا، اسبہ بن گیا. مسئلہ کتنے شروع ہوا؟
3 حصے مل گیا. اب چاہیے نا, جس طرح باب میں 3 نکال کر پھر 9 بچے تھے, 9 کا اس سے ہم نے دیا تھا تیسرا حصہ, لیکن یہاں پر اب نہیں ہوگا کیونکہ دادا اور باپ میں فرق ہے. صرف امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ نہیں, دادا اور باپ میں فرق نہیں ہے, ایکول ہے. ہم کہتے ہیں فرق ہے. ہم کہنے کا مطلب یہ ہے کہ امام صاحب رحمۃ اللہ, امام محمد رحمۃ اللہ یہ فرماتے ہیں, اور فتویٰ اسی بات پر ہے کہ بھئی اس بارے میں فرق ہے. دادا ساتھ آ جائے تو پھر اسے کل مال کا ملے گا, یعنی 4 ملے گا. ٹھیک ہو گیا. باقی کتنے بجے؟ 5 دادا لیجیے گا. یہ ہے اس کا مطلب. اور بات سمجھ آئی جی؟ آگے چلیں. امام ابو یوسف فرماتے ہیں وہی سرس باقی ہوگا. جدہ, ہم اس کو دادی بھی کہہ سکتے ہیں, نانی بھی کہہ سکتے ہیں. صرف ایک بات سمجھ لیں کہ ایک ہوتی ہے جدہ صحیحہ اور ایک ہوتی ہے جدہ فاسدہ. پہلے یہ سمجھیں کہ جد فاسد, جدہ صحیحہ کی تعریف میں یہ بات آتی ہے کہ جدہ صحیحہ وہ ہوتی ہے کہ جس کی نسبت الی المیت میں جد فاسد داخل نہ ہو. جس کی نسبت الی المیت میں جد فاسد آ جائے تو وہ جدہ فاسدہ ہے. اب ضروری ٹھہرا کہ جد فاسد کی تعریف پہچانی جائے کہ نسبت الی المیت میں جد فاسد آ جائے تو وہ جدہ فاسدہ بن جاتی ہے. تو جد فاسد کیا بلا ہے؟ تو یہ سب سے پہلے ہم جد فاسد سمجھیں. جد فاسد کیا ہے جناب؟ جد فاسد یہ ہوتا ہے کہ میت کی طرف جب نسبت کی ہو, ٹھیک ہے جی, تو درمیان میں واسطہ ماں کا آ جائے. میت کی ماں آ گئی اور اس کے اوپر جو اس کا والد آ گیا, میت کا نانا, وہ جد فاسد بن گیا. اور جد فاسد کے اوپر جتنی بھی آئیں گی جدات وہ ساری کی ساری فاسدہ ہوں گی, کیونکہ درمیان میں واسطہ کس کا آ رہا ہے؟ ماں کا نہیں. یہ تو بڑی خطا ہے. یہ نہیں کہنا کہ درمیان میں واسطہ ماں کا آ رہا ہے. درمیان جدات فاسدہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ درمیان میں واسطہ جد فاسد کا ہو. ٹھیک ہے. اور جد فاسد کب بنے گا؟ جب درمیان میں واسطہ میت کی طرف جب نسبت کی جائے تو درمیان میں واسطہ ماں کا آ جائے. یہ بات سمجھ آئیے جی؟ تو جد فاسدہ کا تعلق جد فاسد سے ہے, اور جد فاسد کا تعلق میت کی طرف نسبت کرنے میں ماں کے واسطے کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے جی؟ تو جدہ دادی اور نانی دونوں کو کہتے ہیں. جدہ کے لیے سدس ہے لِأُمٍّ کان لی او لِأَبٍ واحدۃ کان او اکثر. نانی ہو یا دادی ہو, ایک ہو یا زیادہ ہو, لیکن یہ شرط ہے کہ ساری کی ساری صحیح ہوں, درجے میں برابر ہوں. کیونکہ آگے ضابطہ آئے گا کہ جو قریب والی ہوگی وہ بودا کو ساکت کر دے گی. دوسری جی, ساری کی ساری دادیاں ابویات ہوں یا امویات ہوں, ساری کی ساری ماں کے ہوتے ہوئے ساکت ہو جائیں گی. نانی دادی جتنیاں بھی ہیں نا, ماں کے ہوتے ہوئے وہ ابویات اور امویات وہ ساکت ہو جاتی ہیں. اور ابویات کے لیے مزید ساکت ہونے کا یہ ہے کہ باپ کا واسطہ جب موجود ہو تو وہ بھی ساکت ہو جائے گی. اسی طرح ابویات دادا آ جائے تو ساکت ہو جائیں گی, مگر دادے کی جو گھر والی برابر کی ہے نا, یعنی میت کے والد کی ماں دادی, وہ اس کے ایکول آ لی ہے, اور اس کے برابر میں اس کا کھاتا اس کے اصل میں نہیں آ رہا, اس کے ساتھ الگ سے آ رہا ہے
یہ اس کو ساکت کرے گا جو اس کے اصول کے اندر آ رہا ہے، تو قریب والا جو ہوگا وہ بعید والے کو ساکت کر لے گا، واسطے کے ہوتے ہوئے ذل واسطہ ساکت ہو جائے گا۔ یہ ضابطے ہیں، ٹھیک ہے جی، مٹاؤ جی۔ میت کا جی بھائی ہے، دادی ہے اور دادا ہے۔ بھائی اسبات میں دادی کو کتنا ملے گا؟ 1/6 ملے گا، اور دادا اسبات میں، تو بھائی کے وجہ سے دادا زیادہ تگڑا ہے اسبات میں، اس واسطے مسئلہ 6 سے شروع ہوگا، 1 اسے مل جائے گا، باقی 5 دادے کے حصے۔ دادی 1 سے بڑھ گئی، اسی صورت میں ساتھ نانی لگا لو، ٹھیک ہے جی۔ اب اس کے لیے 1/6 ہے، لیکن ایسے نہیں نانی اور دادی کو اکٹھا ملے گا، یہ ختم ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ کے دور کے اندر ایک نانی آ گئی، اس نے کہا میری بیٹی نہیں ہے، میرا نواسا فوت ہوا ہے، تو نواسا جب فوت ہوا ہے تو اس کی وراثت مجھے دیجیے۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس بارے میں مشورہ لے لے صحابہ سے۔ مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ عنہ سے مشورہ لیا تو انہوں نے بات کہی نا، کہاں بالکل ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جدہ کے لیے 1/6 دیا گیا۔ فرمایا کوئی گواہی ساتھ بھی ہو؟ محمد بن مسلمہ ساتھ انہوں نے گواہی دی کہ ایسا ہوا تھا۔ ٹھیک ہے جی، فیصلہ ہو گیا، 1/6 نانی کو مل گیا۔ ابھی وہ گاڑی پہنچی تھی کہ پیچھے سے اس کی دادی آ گئی، آ کر عرض کرنے لگی جی وہ جو میرا ہے پوتا فوت ہوا ہے تو مجھے اس کی وراثت دیجیے۔ آپ فرمایا وہ جو 1/6 لے کر گئی نا اسی کے اندر شریک ہو جا، تیرا اس سے زیادہ نہیں ہے۔ معلوم ہوا 1 ہو یا 1 سے زیادہ ہو، متحازیات درجے کے اندر برابر ہوں تو سب کو 1/6 ملے گا۔ بلکہ اس کے آگے ایک اور روایت میں آتا ہے کہ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ کے پاس وہ دادی گئی، جا کر کہنے لگی کہ وہ میں اس نانی سے زیادہ حق بن رکھتی ہوں، وہ نانی فوت ہو اس کی وراثت سے اس نواسے کو تو ملتا ہی نہیں ہے، میں فوت ہوں تو میری وراثت سے اس کو ملتا ہے، تو میرا زیادہ حق بنتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا جا چلی جا، تمہارا حصہ 1/6 سے زیادہ نہیں ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ وراثت کے اندر قیاس کو دخل ہی نہیں ہے۔ وہ قیاس کر رہی تھی نا کہ ابھی اس کو ملا لیا اس کو دینا چاہیے، یہ بات ہی نہیں ہے، اسے متعین ہے، 1/6 بنتا ہے، بس 1/6 ہی ملے گا۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ اب ساکت والی ذات صورت دیکھ لیں۔ نانی، دادی اور دادا۔ اب جی ساکت کرنے والا ساتھ جو افراد آتے، ماں آ گئی، ماں آئی تو اس نے نانی دادی کو، ماں کو 1/، چونکہ ساتھ نہ بھائی میں سے کوئی ہے نہ اولاد میں سے ہے، 1/3، 1/3 دادا اسبا بن جائے گا، کل وراثت 3 سے شروع ہوگی، 1 اسے مل جائے گا، باقی 2 دادا لے جائے گا۔ بات سمجھ آ گئی؟ ماں نے امویات اور ابویات سبھی ساکت کر دیے، ٹھیک ہے؟ چل بھی نانی، دادی، باپ،
لیجئے جناب، نانی کو کتنا ملا؟ 1/6۔ دادی ساکت، کیوں؟ باپ موجود ہے، اور باپ اسبہ بن گیا۔ کل جائیداد 6 سے شروع ہوئی، 1 نانی کو مل گیا، باقی 5 باپ کو مل گیا۔ دادی ثابت ہو گئی تو نانی کو ہم نے اصول نہیں چھوڑا، ہم نے اصول یہ پڑھا ہے کہ ماں جو ہے نا، ماں وہ امویات اور ابویات، امویات کا مطلب ہے نان کا کھاتا، ابویات ہے داد کا کھاتا، ان دونوں کو ساکت کر دیتی ہے۔ ماں آئی تھی، نانی دادی دونوں ختم ہو گئی تھی نا، دونوں وراثت سے گئی۔ لیکن جب باپ کے بارے میں پڑھا ہے کہ ابویات ایضاً بالابی، ابویات جتنی بھی ہوں گی وہ ساری کی ساری باپ کے ساتھ ساکت ہوں گی، امویات ساکت نہیں ہوں گی۔ ماں کی وجہ سے ابویات امویات دونوں ساکت، لیکن باپ کی وجہ سے صرف ایک ساکت۔ باپ صرف اپنے گھر کے اندر گڑبڑ ہے، باپ کی موجودگی میں صرف اس کے اصول ہیں وہ جائیں گے، باپ کی وجہ سے دوسرے جو اصول ہیں وہ نہیں جائیں گے، ٹھیک ہے؟ تو نانی جو ہے یہ باپ کے اصول میں سے نہیں ہے، باپ کے اصول میں سے یہ دادی ہے، اس وجہ سے دادی ساکت ہوگی۔ جب باپ نہیں ہوگا تو پھر دادی کو بھی ساتھ مل جائے گا۔ آپ سمجھ آ گئی کیسی صورت ہے؟ نانی کو مل رہا، دادی کو نہیں مل رہا۔ وہ تو قریبی رشتہ دادی کا زیادہ ہے۔ ہاں، تو اس سے زیادہ قریبی رشتہ باپ کا ہے، اور آپ نے ضابطہ پڑھا ہے کہ واسطہ جب موجود ہو تو ذل واسطہ ساکت ہو جاتا ہے۔ یہ ایک موٹی بات ہے نا، اصول کے مطابق دیکھیں نا کہ بھئی باپ زیادہ قریبی ہے نا۔ آگے جی، آگے ایک مسئلہ ہے، میں کچھ ترجمہ کر دیتا ہوں پھر وہ مسئلے پر بات آ کر روک دیتا ہوں۔ اسی طرح ابویات ساکت ہو جاتی ہیں دادے کے ساتھ، مگر یہ ہے کہ باپ کی ماں یعنی دادی اور اس سے اوپر تک وہ جد کے ساتھ وارث بنے گی، اس لیے کہ وہ دادے کی طرف سے وارث نہیں ہے۔ اب ضابطہ یہ ہے والقربہ من ای جہت کانت تحجب البعد من ای جہت کانت، قربہ جو ہوتی ہے وہ جو قریبی ہے کسی بھی جہت سے ہو، وہ اپنی وہ بودا کو ساکت کر دیتی ہے، وہ بودا کسی بھی جہت سے ہو، ٹھیک ہے جی۔ کانت وارثتن من ای جہت کانت، جس کسی بھی جہت سے ہو، وارثتن کانت القربہ او محجوبتن، وہ قربہ جو ہے وارث ہو یا محجوبہ ہو، یعنی ساکت کی گئی ہو، اسے حصہ نہ دیا گیا ہو۔ وَإِذَا كَانَتِ الْجَدَّةُ ذَاتَ قَرَابَةٍ وَاحِدَةٍ، یہ مسئلہ ہے۔ ایک دادی کے 2 تعلق بنتے ہیں، ایک جدہ ایسی ہے کہ وہ نانی بھی ہے دادی بھی ہے فوت ہونے والے کی، ٹھیک ہے جی۔ نانی ہو نہیں سکتا، اب اس کے 2 ہو گئے اور ایک کا صرف ایک واسطہ ہے۔ اب اس بارے میں کیا حکم ہوگا جی؟ تو جناب اس بارے میں حکم یہی ہے کہ 1/6 ہی ملے گا، چاہے جس کے دادی یا نانی وغیرہ میں آ جائے گا۔ مطلب کہ جب واسطہ ایک سے ایک ذات کے اندر جہتیں وراثت لینے کی بڑی، تو حق بنتا ہے کہ اسے زیادہ دیا جائے۔ یہاں پر یہ بات ہے کہ باعتبار ابدان کے، باعتبار جہاد کے، اگر ایک سے زیادہ بڑھیں تو پھر تو حق بنتا ہے کہ ان کو 1/6 کے اندر شریک کیا جائے، لیکن جس کا حصہ 1/6 ہی بنتا ہے اور اس کے ساتھ اس کے اندر خوبیاں پائی جا رہی ہیں کہ وہ نانی بھی ہے دادی بھی ہے، تو نانی کے اعتبار سے کہ جی میں نے حصہ دیو، دادی کے اعتبار سے بھی میں نے حصہ دیو، یہ بات نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ اس کی ابدان کا اعتبار کیا جائے گا۔ البتہ اس بارے میں امام عمر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں جہاد کے اعتبار کیا جائے گا، لیکن فتویٰ اس پر نہیں ہے۔ فتویٰ اسی بات پر ہے
کہ اعتبار یہ کیا جائے گا کہ جتنے زیادہ بدن ہوں گے ان کو 1/6 میں شریک کیا جائے گا، ان کے اندر پائے جانے والی کوالٹیاں، ان کے اندر پائے جانے والی رشتہ داریاں، اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا۔ جدہ جب ایک قرابت والی ہو، جیسا کہ باپ کی ماں کی ماں یعنی باپ کی نانی، اور دوسری 2 قرابتوں والی ہو جیسے زیادہ، جیسا کہ ماں کی نانی اور یہ باپ کی ماں ہے، یعنی یہ ایک طرف سے تو نانی لگ رہی ہے اور دوسری طرف سے اس کا رشتہ یہ بن رہا ہے کہ باپ کے باپ کی ماں ہے، تو دادکے والا رشتہ بھی بن گیا۔ تو اب امام ابو یوسف رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ سود و سند ان کے درمیان بدنوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا، جتنی ذاتیں ہیں اتنے اعتبار سے تقسیم 1/6 ہی ہوگا، وہ انہی بدنوں کے اعتبار سے تقسیم کیا جائے گا۔ البتہ امام محمد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، جس کے اندر زیادہ جہتیں ہیں اسی جہت کا اعتبار کرتے ہوئے اس کو وراثت دی جائے گی۔ آگے جی باب العصبات، اور وہ بدھ والا دن ہے، پھر انشاءاللہ کل آگے باب العصبات کو شروع کریں گے۔ اس والے سے کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ لیں۔ اللاتی بہن کا ذکر کیا ہے، پیچھے چونکہ خیافی جو بھائی آئے تھے نا، تو اخیافی کے اندر اخیافی بہنوں کا بھی ذکر ہے۔ جو احوال وہ ہے نا اخیافی بھائیوں کے، وہی احوال اخیافی بہنوں کے بھی ہیں، وہ الگ سے نہیں سوا سے ذکر کیے۔ اور جی جی باپ کی وجہ سے دادی ساکت ہو جائے گی، نانی نہیں ساکت ہوگی، ماں آئے گی تو پھر نانی بھی ساکت ہوگی، دادی بھی ساکت ہوگی۔ اسے کہتے ہیں ماں کی وجہ سے امویات اور ابویات دونوں ساکت، باپ کی وجہ سے صرف ابویات ساکت ہوں گی، امویات ساکت نہیں ہوں گی۔ وجہ اس کی یہ ہے نا کہ باپ جو ہے نا، دیکھو نا 5 حصے لے کر جا رہا، تو باپ کے واسطے سے دادی وہ وراثت کی مستحق ہوگی، تو درمیان میں جب واسطہ موجود ہے تو اس واسطے وہ مستحق نہیں ہوگی۔ جس کے واسطے سے وہ پوتے کی وراثت لے رہی ہے نا، وہ جس کے واسطے سے لینی تھی وہ واسطہ درمیان میں موجود ہے، اور اس کے درمیان میں واسطہ نہیں ہے، یہ اپنے نواسے تک جو پہنچ رہی ہے تو بیٹی کے واسطے سے نا، بیٹی آئی نہیں آگے۔ پھر ماں ہے، اس کی یہ پوزیشن ہے کہ وہ یہ کے اندر آتی ہے نا، نانی اور دادی بھی کے اندر، تو وہ کے اعتبار سے اصل ہے۔ میت کی جو ماں ہے وہ امیت کے اندر اصل ہے، جو قرآن میں آتا ہے حرمت علیکم امہاتکم، تم پر تمہاری مائیں حرام ہیں، تو اس کے اندر کہا ہے مائیں کے اندر نانی بھی داخل ہے، دادی بھی داخل ہے، ورنہ الگ سے اس کی نس کہاں سے لے کر آئیں؟ تو کے اندر ماں بھی داخل ہے، نانی بھی داخل ہے، دادی بھی داخل ہے، لیکن اصل کے اعتبار سے کا اطلاق اسی پر ہوتا ہے جس نے جنا ہوتا ہے بچے کو۔ تو اصل جب ہو یعنی ماں جب ہو تو اس وقت نانی دادی ساکت اس واسطے ہوتی ہیں کہ وہ ان کا نام اس سے لے رہی تھی، اور جب وہ موجود ہے، اصل موجود ہے، تو پھر وہ باقی ساکت ہو جائیں گے۔ بھائی زندہ ہو تو بھتیجے کو بھائی کی وراثت نہیں جاتی، ایک بھائی ان کی فوت ہو گیا اس کی اولاد کو بھی نہیں جاتی دوسرے بھائیوں کی موجودگی میں۔ یہ ماں ادھر زندہ نہیں ہے میت کی، باقی بات تو آپ نے پہلے ختم کر دی، کیا اس کی ادھر تو ضروری نہیں ہے۔ نہیں، اصل یہ ہے کہ وہ جو بھائی والی آپ بات کر رہے ہیں نا، تو بھائی کی کیا بات کر رہے ہیں آگے؟ بھائی تو میں نے عرض کیا کہ ایک میت جو فوت ہوئی اس کے بھائی ہیں، ایک بھائی اس میت کا پہلے بھی فوت ہو گیا،
بھتیجے جو اس کی اولاد ہے، اس کی اولاد جو ہے ہاں، اس کو تو نہیں ملتی. اس کو اپنے دادا کی وراثت نہیں ملتی. چچا کی ملے گی. چچا کی اس لیے نہیں ملے گی کہ اس کی اپنی اولاد موجود ہے. چچا کی بھی اولاد نہیں ہے. ایک میت فوت ہوئی ہے, اس کا اولاد نہیں ہے, صرف بھائی ہے. تو ایک بھائی اس کا پہلے بھی فوت ہو گیا تھا. اس بھائی کی جو اولاد ہے جو پہلے فوت ہو گیا. میں اس کو آسان میں لفظ ذرا مٹاؤ نا تو پھر ذرا ادھر بتاتے جاؤ تو مجھے سمجھ آ جائے کہ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں. یہ دیکھو, یہ ایک شخص فوت ہوا. ہاں جی, اب اس کے آگے وارثین میں بھائی اور بہن. لو جی, بھائی بھی ہیں, اور بھائی کتنے ہیں؟ اچھا جی, 3 بھائی ہیں اور 2 بہنیں. اب جی یہ زندہ ہیں. ایک بھائی نہیں, چوتھا جو ہے وہ پہلے کا فوت ہو گیا ہوا, تو اس کی اولاد کو تو نہیں مل رہا. اچھا, ایک میت اور بھی ہے. نہیں, وہ پہلے سے فوت ہو گئی ہے. اس جو میت پہلی ہے نا, یہ ذرا اس کو کلیئر کرنے دیں. مطلب یہ جو میت پہلی نکاح ہے, اس کا پہلے بھائی فوت ہو گیا ہوا. وہ جس کا پہلے بھائی فوت ہوا ہے نا, وہ میں نے یہ لٹا دی ہے. ٹھیک ہے, جب وہ فوت ہوا تھا تو اس نے اپنے پیچھے چھوڑے 4 بھائی. ٹھیک ہے, یہ 3 لکھانے کا مطلب یہی ہے نا. جب وہ فوت ہوا تو اس نے چھوڑے 4 بھائی. ٹھیک ہے, اب اس کی پہلے وراثت تقسیم ہوگی, اور اس کا نہ ماں ہے نہ باپ ہے اور کچھ نہیں. ٹھیک ہے, اب یہ طریقہ ہے کہ بھی آپس کے اندر یہ جو ہے نا وہ اسباب بن جائیں گے جو بھی وراثت ہے. یہ تو پہلی صورت میں بھی ایسے ہی ہو جائے گا. پھر اس کے بعد یہ فوت ہوا ان میں سے ایک, تو پیچھے 3 بھائی رہ گئے, یہ آ گیا. اب 3 بھائی اور 2 بہنیں, یہ باقی ہے, یہ اس کا مال لے کر اسباب بن جائیں. اب یہ جو فوت ہوا تھا, اس کی اولاد اس کی وارث تو نہیں بن رہی. کس کی؟ اگر اس کی اولاد ہے تو وہ بتائیں, وہ ساتھ لکھنی پڑے گی. میں نے اس لیے یہ ساتھ لکھا ہے کہ وہ جو اولاد ہے نا جس کی, میت کی اولاد نہیں. تو اور کس کی اولاد ہے؟ وراثت جس کی ملنی ہے وہ تو میت شرط ہے. یہ تو نہیں ہوں گے کہ ہمسایوں کے بچے کو ساتھ دے کہ بھی میت اور ہے بھی, اس کے بھتیجوں کو ملتی ہے. وہ ساتھ ہم لکھیں. پھر وہ جو فوت ہوا ہے نا اس کے ساتھ لکھیں کہ میت کے ساتھ بھتیجا بھی ہے. لکھیں, آپ بتا دیں کتنے بھتیجے ہیں. یہ جو فوت ہوا ہے تو آگے اولاد ہی نہیں کی ہے نا, بھائی ہے, 2 بہنیں, ساتھ بھتیجا ہے. اب اس کی اولاد آپ سمجھ رہے نہیں ہے, نہیں ہے. لو جی, یہ 4 بھائی ہیں, 2 بہنیں, ایک بھتیجا ہے. بھتیجا اس فوت ہونے والے کا نا ضابطہ یہ ہوتا ہے کہ جب اقرب موجود ہوتا ہے تو ابد ساکت ہو جاتا ہے. یہ اسبات آ رہا ہے, اسبات میں سے بھتیجا اسبات اسبا میں سے ہے. کہ جب اقرب موجود ہو تو جو ابعد ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. وہ اسی کی اولاد ہوں گے نا بھائی وغیرہ. تو جو وہ نانی والی صورت, نانی اور دادی والی بڑی دادی ساکت ہو رہی ہے, یہاں تو صرف, زندہ نہیں ہے نا. یہاں تو اتنا ہے نا, صرف اتنا ہے کہ اقرب موجود ہے, ابد ساکت ہے. وہاں اس سے گہرا تعلق ہے. وہاں یہ ہے کہ نانی اور دادی, اس کو کا لفظ ملا ہے, ماں کا لفظ ملا ہے. اور ماں موجود ہو تو نانی اور دادی دونوں ساکت ہوتی ہیں, اس واسطے کہ ماں نے اس میت کو جنا ہے. انہوں نے تو جنا بھی نہیں ہے, ان کا تعلق صرف اقرب اور ابعد والا ہے. اور وہاں پر ماں آ جاتی ہے نا, تو ماں کا لفظ رکھنے والی نانی, ماں کا لفظ رکھنے والی دادی, جو ماں سے کا لفظ لیتی ہے, وہ ساکت ہوتی ہے. کیونکہ اصل آ جائے تو پھر اس وقت جو اس کی فرع ہے, جو اس کے اعتبار سے مجاز سے ہم کہہ لیں, وہ ختم ہو جاتا ہے. اسی کو کہا ہے کہ ماں جو ہوتی ہے امویات اور ابویات دونوں کو ساکت کرتی ہے, لیکن باپ جو ہوتا ہے وہ صرف ابویات کو ساکت کرتا ہے, امویات کو ساکت نہیں کرتا. جی آمین. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد صاحب سیدنا مولانا محمد بارک صلی وسلم علیہ
اللہم انا نسألک علما نافعا و ایمانا کاملا و عملا متقبلا و رزقا حلالا طیبا واسعا و شفاء من کل داء۔ یا الہی جو احباب ادھر حاضر ہیں ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں، اور جو ہمارے اس وراثت کے قانون وراثت کورس کو دیکھ کر سمجھ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، یا الہی ان کے لیے بھی دعا کرتے ہیں۔ یا الہی تیری بارگاہ میں دعا کرتے ہیں حاضرین و ناظرین سب کی مشکلات آسان فرما، علم نافع کی دولت عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ صلی اللہ تعالی علی حبیب سیدنا مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔